بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا خبرنامے میں۔ میں عتیق الرحمن ندوی ملک اور عالم بھر کی خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، خبرنامے میں آج دیکھیے گا کہ کس طرح بعض تنظیمیں مسلمانوں کے ورثے کو داغدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آگے دیکھیے روزنامہ گریٹر کشمیر کے دفتر پر چھاپہ مار کارروائی، محبوبہ مفتی نے کی سخت الفاظ میں مذمت۔ سیرت کے عظیم پیغام کو ہر فرد بشر تک پہنچانے کی غرض سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ٹویٹر پر چلائے گا ٹرینڈ۔ خبرنامے میں یہ بھی دیکھیے گا کہ فرانس میں ترک صدر کے کارٹون کی اشاعت پر ترکوں نے کیا اقدامات کیے ہیں۔ آخر میں سعودی عرب کے کفالہ کے نام سے مشہور غیر ملکی کارکنوں کی اسپانسرشپ پر اہم خبر۔ آگرہ سے آج بڑی خبر یہ ہے کہ ہندو جاگرن منچ کے ممبران نے تاج محل میں داخل ہو کر مبینہ طور پر تاریخی یادگار کے احاطے میں شیو کی پوجا کی ہے۔ ہندو جاگرن منچ یوتھ ونگ کے صدر گورو ٹھاکر پانی کی بوتل میں گنگا جل کے ساتھ احاطے میں داخل ہوا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں وہ پوجا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جبکہ منچ کے ایک اور ممبر بھگوا پرچم تھامے ہوئے کھڑے ہیں۔ خبروں کے مطابق اس وقت وہ پوجا کر رہے تھے۔ سی آئی ایس ایف کے اہلکار موقع پر پہنچ گئے اور انہیں اپنے دفتر لے گئے۔ ممبروں کو 1 گھنٹے کی تفتیش کے بعد جانے کی اجازت دے دی گئی۔ بعد ازاں میڈیا افراد سے گفتگو کرتے ہوئے گورو نے دعویٰ کیا ہے کہ تاج محل اصل میں شیو مندر تھا، وہ تیجو مہالیہ لایا تھا۔ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے ماضی میں کم سے کم 5 بار یادگار کے احاطے میں شیو کی پوجا کی ہے۔ گورو نے مزید کہا کہ وہ مستقبل میں بھی احاطے میں پوجا کریں گے جب تک کہ حکومت اس یادگار کو ہندوؤں کے حوالے نہیں کرتی ہے۔ وعدہ رہے کہ ملک میں بابری مسجد کے فیصلے کے بعد بعض تنظیموں کے حوصلے بہت بلند ہو گئے ہیں اور اس طرح کی خبریں آج کل منظر عام پر آنے لگی ہیں۔ گزشتہ چند ہفتوں سے حکومت فرانس کی جانب سے اسلام و مسلم مخالف شدید اقدامات و بیانات پر امیر جماعت اسلامی ہند جناب سید سعادت اللہ صاحب حسینی نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرانسیسی صدر میکرون شدید اسلامو فوبیا کا شکار ہو گئے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ان کی اپنے ملک میں مختلف معاہدوں پر ناکامی بھی ہے۔ گزشتہ چند سالوں سے فرانس میں دائیں بازوں کی سیاسی و غیر سیاسی جماعتوں کے رویوں میں بھی شدت دیکھنے میں آئی ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میکرون ان طاقتوں کے سامنے جھک چکے ہیں اور اسلام دشمنی پر اتر آئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسلام بھی حدود آشنا اظہار رائے کی آزادی کا قائل ہے، لیکن موجودہ دور میں اس آزادی کا استعمال بڑے بھونڈے انداز میں کیا جا رہا ہے۔ اس کی ایک مثال فرانس میں ہوئے اہانت رسول کا واقعہ ہے۔ دل شکنی، ہتک، گالی گلوچ یہ اظہار رائے کے معیارات نہیں ہو سکتے ہیں جن کی تائید میکرون کر رہے ہیں۔ یقیناً میکرون کے اسلام کے تئیں بے بنیاد جذبات اور اسلاموفوبیا کے عکاس بیانات سے تمام عالم اسلام کے مسلمانوں اور انصاف پسند طبقے کو ٹھیس پہنچی ہے۔ امیر جماعت اسلامی ہند نے حکومت ہند سے بھی مطالبہ کیا کہ حکومت فرانس پر دباؤ ڈالے کہ وہ اس طرح کے غیر شائستہ و غیر تمدنی حرکات سے باز آئے۔ پی ڈی پی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ کشمیر محبوبہ مفتی نے قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے کی طرف سے معروف حقوق انسانی کارکن خرم پرویز اور روزنامہ گریٹر کشمیر کے دفتر پر چھاپوں کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ این آئی اے بھارتیہ جنتا پارٹی کی پالتو ایجنسی بن کر اختلاف رائے رکھنے والوں کو ڈرا دھمکا رہی ہے۔ محبوبہ مفتی نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ حقوق انسانی کارکن خرم پرویز اور گریٹر کشمیر کے دفتر پر این آئی اے کے چھاپے حکومت ہند کی طرف سے آزادی اظہار و اختلاف رائے کا گلا دبانے کی ایک اور مثال ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ این آئی اے بی جے پی کی پالتو ایجنسی بن کر ان لوگوں کو ڈرا دھمکا رہی ہے جو بی جے پی کے ہاں میں ہاں نہیں ملاتے ہیں۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے ایک اور ٹویٹ میں کہا کہ ایسے وقت میں جب جموں کشمیر میں زمین اور دیگر وسائل کو لوٹا جا رہا ہے، حکومت ہند میڈیا سے ذیابطیس اور یوگا پر اداریے لکھانا چاہتی ہے۔ بی جے پی کے سب کچھ ٹھیک کے نعرے کے تحت سچائی سب سے زیادہ نشانہ بنا ہوئی ہے۔ جو صحافی گودی میڈیا کا حصہ نہیں بننا چاہتے ہیں اس کو ٹارگٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ این آئی اے نے بدھ کے روز سری نگر میں معروف حقوق انسانی کارکن خرم پرویز کی سوناوار علاقے میں واقع رہائش گاہ اور انگریزی روزنامہ گریٹر کشمیر کے سری نگر کی پریس کالونی میں واقع دفتر کے علاوہ چند صحافیوں کی رہائش گاہوں اور کم از کم 3 غیر سرکاری تنظیموں کے دفاتر پر بھی
چھاپہ مار کارروائی کی ہے۔ کانگریس نے جموں کشمیر میں زمین خریداری سے متعلق قانون میں تبدیلی کر کے ملک کے ہر شہری کو وہاں زمین خریدنے کی اجازت دینے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مودی حکومت منمانی کر کے لوگوں کی منشا کے خلاف قانون مسلط کر رہی ہے۔ کانگریس کے ترجمان ابھیشیک منو سنگھ نے بدھ کے روز یہاں پریس کانفرنس میں کہا کہ جموں کشمیر کے تعلق سے پارٹی کا واضح موقف ہے اور پارٹی کی اعلیٰ ترین پالیسی ساز کانگریس ورکنگ کمیٹی میں اس پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پارٹی ہمیشہ قانون مسلط کرنے کے خلاف رہی ہے اور جموں کشمیر میں پارٹی اراضی سے متعلق قانون میں تبدیلی کے فیصلے کی مخالفت کرتی ہے۔ ترجمان نے یہ بھی کہا کہ زمین سے متعلق قانون میں جموں کشمیر کے زمین مالکان کو بھی سیکورٹی فراہم نہیں کی گئی ہے جو ہماچل، اتراکھنڈ اور دیگر پہاڑی ریاستوں کے عوام کو حاصل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مرکزی حکومت بغیر مشورے کی ایک قانون نافذ کرتی ہے اور اس نے جموں کشمیر میں زمین سے متعلق قانون میں ترمیم کے سلسلے میں بھی یہی پالیسی اپنائی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے سوشل ڈیسک کی جانب سے ٹویٹر پر ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے۔ سوشل ڈیسک کے ذمہ دار اور سیکریٹری بورڈ مولانا عمرین محفوظ رحمانی نے کہا کہ ناموس رسالت ہمارا دینی اور ایمانی فریضہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی اولاد، والدین اور اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز اور محبوب ہیں۔ ان کی شان اقدس میں کسی بھی طرح کی گستاخی ناقابل برداشت ہے۔ مولانا نے مزید کہا کہ آئے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ بدنام زمانہ میگزین چارلی ہیبدو نے سن 2006 اور سن 2013 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کارٹون شائع کیے تھے۔ اسی طرح کی کارروائی نازیبہ بیانات کی شکل میں بھی کی جا رہی ہے، جیسے حال میں فرانس کے صدر میکرون نے مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف دل آزار بیان دیا ہے اور فرانس کی مختلف عمارتوں پر گستاخانہ خاکے یاویزا کیے۔ مولانا عمرین محفوظ رحمانی نے کہا کہ چونکہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس ماہ کی نسبت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، کیونکہ اسی ماہ ربیع الاول میں آپ کی ولادت بھی ہوئی اور آپ کی وفات بھی۔ اسی نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیرت طیبہ کو عام کرنے کی غرض سے اور دعوتی نقطہ نظر کو پیش نظر رکھتے ہوئے سوشل میڈیا ڈیسک آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے ٹویٹر پر ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ اقدام گستاخانہ خاکوں اور حرکتوں کا مثبت جواب ہوگا۔ مولانا نے بتایا کہ یہ ٹرینڈ 11 ربیع الاول مطابق 29 اکتوبر بروز جمعرات شام ٹھیک 7 بجے کیا جائے گا۔ مرکزی حکومت نے کنٹینمنٹ زون میں لاک ڈاؤن 30 نومبر تک بڑھا دیا ہے، جبکہ آئندہ مہینے یعنی نومبر ماہ کے لیے کوئی نئی گائیڈ لائن جاری نہیں کی ہے۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ 30 ستمبر کو جو گائیڈ لائنز جاری کی گئی تھی وہ اب 30 نومبر تک نافذ رہیں گی۔ قابل ذکر ہے کہ مرکزی حکومت نے 24 مارچ کو پہلی بار لاک ڈاؤن نافذ کیا تھا اور تقریباً 3 مہینے بعد اس میں ڈھیل دی گئی تھی۔ اسے حکومت نے ان لاک کا نام دیا تھا۔ اس کے تحت کنٹینمنٹ زون کے باہر زیادہ تر سرگرمیوں کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ساتھ ہی حکومت نے سبھی علاقوں کے لیے گائیڈ لائن بھی جاری کی ہیں۔ حکومت نے کہا کہ کنٹینمنٹ زون میں سخت روک تھام کی ترکیبوں کو نافذ کیا جائے گا اور صرف ضروری سرگرمیوں کو اجازت دی جائے گی۔ کنٹینمنٹ زون کے بارے میں جانکاری ضلع کلکٹروں کی ویب سائٹ پر دستیاب ہوگی۔ اس کے علاوہ حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ کوئی بھی ریاست یا مرکز کے ماتحت علاقے ریاستی حکومت سے مشورہ کیے بغیر کنٹینمنٹ زون کے باہر اور لوکل لاک ڈاؤن نہیں لگا سکتے ہیں۔ فرانسیسی بدنام زمانہ میگزین چارلی ہیبدو نے اب ترک صدر کا کارٹون شائع کر کے ایک نیا ہنگامہ کھڑا کیا ہے۔ ترکی کی عوام اور متعدد رہنماؤں نے ترکی صدر رجب طیب اردوغان پر فرانس کے رسالہ چارلی ہیبدو کی جانب سے متنازع کارٹون کی شدید مذمت کی اور اسے واہیات قرار دیا ہے، جس کے بعد ترکی نے فرانسیسی رسالہ چارلی ہیبدو میں صدر رجب طیب اردوغان کے کارٹون کے خلاف قانونی اور سفارتی اقدامات کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ چارلی ہیبدو کے کارٹون میں ترکی کے صدر کو نقاب پوش خاتون کا لباس اٹھاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ترک صدر نے بدھ کے روز اس میگزین کے فرنٹ پیج پر بنائے جانے والے اپنے کارٹون کو چارلی ہیبدو کی بدمعاشی قرار دیا ہے۔ صدر ایردوان کا کہنا تھا کہ ایک مکروہ حملہ ہے، مجھے ان بدذاتوں کے بارے میں کہنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے جنہوں نے میرے پیغمبر کی بے حرمتی کی ہے۔ ترک صدارتی دفتر کے مواصلات کے ڈائریکٹر نے ان کا کہنا ہے کہ مائکرون کی مسلم مخالف ایجنڈے کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔
انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ ہم ثقافتی نسل پرستی اور نفرت پھیلانے کی اس مکروہ کوشش کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ سعودی عرب نے کفالہ کے نام سے مشہور غیر ملکی کارکنوں کی اسپانسرشپ کے نظام کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کی جگہ آجروں اور ملازمین کے مابین ایک نیا معاہدہ تشکیل دیا جائے گا۔ رائٹرز نے عربی زبان کے آن لائن معاشی اخبار معال کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی رپورٹ میں کہا کہ ریاست میں 7 دہائیوں سے رائج نظام کفالہ عام طور پر غیر ملکی کارکنوں کو ایک آجر کے ساتھ باندھتا ہے۔ انسانی حقوق کے گروپوں نے اس نئے نظام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے کارکن اور مزدور دونوں کا استحصال ہوگا۔ تاہم سعودی میڈیا نے کہا کہ کفالہ کے قانون کا خاتمہ آجر اور غیر ملکی ملازمین کے مابین تعلقات کو روزگار کے ایک ایسے معاہدے تک محدود کر دے گا جو دونوں فریقوں کے حقوق اور فرائض کی وضاحت کرے گا۔ منصوبے کے تحت کفالہ کے خاتمے سے تارکین وطن اور مزدوروں کو ملک سے باہر جانے اور دوبارہ داخلے کے سلسلے میں ویزے کی آزادی میسر ہوگی، جبکہ وہ خود سے آخری اخراج کی مہر حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ کسی پابندی یا منظوری کے بغیر ملازمت اختیار کر سکیں گے۔ خبرنامے میں آج اتنا ہی، کل انشاءاللہ پھر کچھ اہم اور نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہماری فکر و خبر کی پوری ٹیم کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔